السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کے اعضاء کی نگرانی فرماتا ہے، چنانچہ وہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور کانوں سے وہی کچھ سنتا اور آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا، ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے۔ اس بندے کے قدم اسی چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مضمر ہوتی ہے، اور جب وہ محبوبیت اور اطاعت کے مقام رفیع پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو بالعموم قبول فرماتا ہے۔ ولی کسی مخصوص وضع حیت کے حامل کو یا گدی نشین کو، مجذوب یا نیم پاگل کو، یا ذکر و عبادت کے مخصوص یا خود ساختہ اطوار اختیار کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض اسلام کا پابند، نوافل کا شوقین، اور زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہی اور سنت مصطفی کا خوگر ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کا، اور ان سے دشمنی، ان سے نفرت و کراہت اللہ کی شدید ناراضی اور غضب کا باعث ہے۔ نوافل کا اہتمام یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا باعث ہے، لیکن فرائض و سنن کی پابندی کے ساتھ۔ اگر پہلے فرض و سنن کی پابندی نہیں ہے تو اس کے بغیر نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کی خواہش یہ ایک خام خیالی اور باطل محض ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث کو سنتے ہیں، حدیث کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی
مما افترضت علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں. اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے. اس حدیث سے اہل بدعت و اہل شرک، حلولی وجودی اور غیر اللہ کے پجاری اپنے مزعومات و اباطیل پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے بنائے فاسد علی الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں. حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم یہی ہے، جب بندہ فرائض سنن کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے تو پھر ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. دور حاضر میں دیکھا جائے جو مشرک لوگ ہیں جن کے گلے میں موٹے موٹے دانے کے تسبیح پڑے ہیں یا چھوٹے دانے کے کئی تسبیح گلے میں ہیں، لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، جن کی زبانیں چلتی رہتی ہیں اور تسبیح ہاتھ کے دانے کھسکتے رہتے ہیں. دور حاضر میں اللہ کا ولی ان کو سمجھتے ہیں جو قبروں سے چمٹے ہوئے مجاوری کرتے ہیں، جنہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، فرائض کا اہتمام نہیں، نوافل کا اہتمام نہیں، جو ہفتوں ہفتوں نہاتے نہیں، جن کے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، چوڑیاں تک پہنے ہوتے ہیں. یہ عوام الناس، بھولے بھالے لوگ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ باطل خیال ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہر مومن کو فاسد گمراہ کن عقائد سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے رب قدیر ہر ایک شخص کو قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔